کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے بہت اچھے ہوں گے۔ میں ہوں آپ سب کی مانور علی۔ اردو رومانٹک ناول سے اظہار دل، اس کا نام ندا حسین، کس نمبر 17، ڈونٹ کاپی پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن۔ اوف، کتنا ٹھنڈا پانی تھا نہر کا۔ مجھے کہاں تھے تم دونوں؟ زینیا کی زبان کو اکبر شاہ کی آواز نے بریک لگائی۔ بڑے پاپا میں زینیا کو گاؤں دکھانے لے گیا تھا۔ زینیا کو اس کے پیچھے چھپاتا امان آگے آ کر بولا، کس کی اجازت سے؟ افضل شاہ، زینیا کے بابا نے تلخی سے کہا۔ وہ بیوی ہے میری، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ امان اسے اتنی انسیت ہونے کے باوجود نہ جانے کیوں وہ نکاح کے بعد اس کے ساتھ اتنا روڈ ہوتے جا رہے تھے۔ بکواس بند کرو اپنی، جانتے بھی ہو کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب بکواس کر رہے ہو۔ امان کا جواب دینا افضل شاہ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سب کو بہت برا لگا۔ جی ہاں، اپنے سسر کے۔ امان، بکواس بند کر، پاگل ہو گیا ہے کیا تو؟ اس سے پہلے کہ امان کوئی الٹی سیدھی بات کرتا، ایان نے اسے دھکا دیا جو افضل شاہ کے سامنے کھڑا ان کی آنکھوں میں آنکھیں گڑے سوال جواب کر رہا تھا۔ ایسا تو کبھی شامیر نے بھی نہیں کیا تھا، وہ بھی صرف سردار ہونے کے ناطے اپنا فیصلہ سناتا، کبھی بھی بڑوں سے تکرار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سوری بڑے پاپا، میں امان کی طرف سے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ ایان نے سب کی طرف دیکھا، جہاں کچھ کے چہروں پر غم و غصہ تھا تو کچھ کے خوف و ہراس۔ شامیر کو تمہاری پرورش کرتا دیکھ کر میں مطمئن تھا، لیکن آج احساس ہو رہا ہے اپنی غلط فہمی کا۔ اس نے تم دونوں کو بھی اپنے جیسا بد لحاظ بنا دیا ہے۔ اکبر شاہ، جو شاید ہی کبھی کسی کے سامنے شرمندہ ہوئے ہوں، امان کی زبان درازی دیکھ کر اپنے بہنوئی کے سامنے نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے مجھے کہیں، میرو کو بیچ میں مت لائیں۔ بڑے پاپا، بات شاہ میر کے خلاف ہو اور امان شاہ خاموش رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ امان، چپ ہو جا خدا کے واسطے۔ رابعہ شاہ نے دکھ سے اپنے چہیتے بھتیجے کو دیکھا جو آج اپنی عزت و امان، چپ ہو جا خدا کے واسطے۔ رابعہ شاہ نے دکھ سے اپنے چہیتے بھتیجے کو دیکھا جو آج اپنی عزت اپنے ہاتھوں رولنے پر تلا ہوا تھا۔ میرو کو کوئی کچھ کہے، میں برداشت نہیں کر سکتا پھپھو۔ امان رابعہ شاہ کو اپنے اور اکبر شاہ کے درمیان سے ہٹاتا ہوا بولا۔ اس نے تمہیں کیا سکھایا ہے برخوردار؟ وہ تمہیں دیکھ کر صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ افضل شاہ نے طنزیہ ہنکار بھری۔ میں تو پچھتا رہا ہوں اس وقت کو کہ کیوں میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اسے ایسے خود سر اور لاابالی شخص کے ہاتھ میں دے دیا جسے اپنے بڑوں کا راز ذرا جو لحاظ ہو۔ رابعہ شاہ کے روکنے کے باوجود بھی افضل شاہ امان سے کہتے اپنے پورشن کی طرف چل دیے، جبکہ زینیا کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو خون نہ ملے۔ رابعہ شاہ، اپنی بیٹی کو نکیل ڈالو، مجھے آج کے بعد یہ گھر سے باہر نہیں دکھے، وہ بھی اس حلیے میں۔ اکبر شاہ بھی غصے سے دونوں پر نظر ڈالتے افضل شاہ کے پیچھے چل دیے۔ اوہ، تو تم ہو ایوننگ کی نئی سیکرٹری؟ حورین جو آفس میں کھڑی کچھ پریشان سی چاروں اور دیکھ رہی تھی، ایک نسوانی آواز پر ڈر گئی۔ یس میم، میرا آج فرسٹ ڈے ہے۔ حورین نے اپنے سامنے کھڑی ایک ماڈرن سی لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی پل اپنی نگاہیں پھیر لی۔ وجہ اس لڑکی کا واہیات ڈریس تھا جو حد سے زیادہ چست تھا، اس کے قد و خال کو نمایاں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں پینل نے کیا دیکھ کر تمہیں سلیکٹ کیا ہے، اتنی دبو سی ہو تم۔ سیکرٹری کو تو سب سے اچھا دیکھنا چاہیے۔ کیوں شیلا؟ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں حورین کے لیے تضحیک تھی جو ابائے میں اپنے آپ کو ڈھانپے اس کی بات پہ اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ میم، آپ کی تو بات ہی سب سے الگ ہے، بھلا کوئی آپ کی برابری کہاں کر سکتا ہے؟ سامنے کھڑی شیلا نامی لڑکی نے چاپلوسی کی۔ یار رائٹ۔ سنو، تم سر کے لیول کی نہیں ہو، میری مانو تو یہاں سے چلتی بنو، نہیں تو تمہیں باہر کا راستہ دکھانے میں مجھے چند دن ہی لگیں گے۔ وہ اپنی بات کہتی داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حورین حیرت سے اس لڑکی کی پیٹھ کو دیکھتی اس کی بات کے مطلب پر غور کرنے لگی۔ یہ اناپیا تھی، سر کی بہت پرانی سیکرٹری، تم پہ اس لیے بگڑ رہی تھی کیونکہ تم ایوننگ میں اس کی جگہ پہ آئی ہو نا۔
اپنے کیبن سے نکلتی مس مدیحہ نے حورین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے مسکرا کر خوش آمدید کہا۔ پر میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ حورین مس مدیحہ کے کیبن میں داخل ہوتی ابھی تک اس انابیہ نامی لڑکی کی باتوں کے اثر میں تھی۔ اسے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اور سنو، سر سے بھی تھوڑا فاصلے پہ رہنا، وہ تھوڑے دوسرے نیچر کے ہیں۔ مس مدیحہ حورین کو آگاہ کرتی آفس کی طرف بڑھ گئی۔ کتنے عجیب لوگ ہیں یہاں کے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ حورین کو اپنی زندگی میں پہلی بار ایسی عجیب و غریب بات سننے کو ملی تھی، اس لیے صاف حیران ہی ہو پائی۔ سر میں آئی کم ان؟ آئی مس دستک کی آواز پر عاصم نے سر اٹھا کر حورین کو اندر آنے کی اجازت دی۔ سر، یہ نئی سیکرٹری، میں نے کل آپ کو بتایا تھا جن کے بارے میں۔ شاہ کی جیسے ہی نگاہ سامنے اٹھی تو کچھ پل آنے والے کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ ہیو اے سیٹ مس شاہ۔ شاہ کو اس کی طرف اپنے آپ کو گھورتا ہوا دیکھ کر حورین کشمکش کا شکار ہو گئی کہ آگے بڑھے یا واپس چلی جائے۔ حورین شاہ، سی وی میں پورا نام ہے سر۔ حورین نے شاہ کی آنکھوں میں دیکھتے تھوڑا تنزیہ انداز میں کہا، جو ابھی بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ اوکے مس حورین، آپ اپنی سیٹ پر چلی جائیں، عاصم آپ کو سارا شیڈول سمجھا دے گا۔ حورین کے انداز کو سمجھتا شاہ فوراً سے اپنی نگاہیں پھیر گیا۔ چلے سر۔ کہاں مس حورین؟ حورین کو تیزی سے اٹھتا دیکھ کر عاصم نہ سمجھی سے پوچھنے لگا، میرے کیبن میں؟ حورین شاہ کو دیکھتی بولی، جو اب اپنی فائلز میں بزی ہو گیا تھا، یہ سامنے والی سیٹ آپ کی ہی ہے مس حورین، جہاں صرف صبح میں مس انابیہ بیٹھتی ہیں اور شام میں آپ بیٹھیں گی۔ عاصم مسکرا کر اسے کلیئرلی بتانے لگا، میں سارا ٹائم اس ایکس رے مشین کے سامنے بیٹھ کر کام کروں گی۔ حورین سامنے ٹیبل کو دیکھتی سارے آفس کا جائزہ لینے لگی۔ دیکھنے میں تو آفس بہت بڑا تھا، پر پھر بھی ایک ہی آفس میں کسی مرد کے ساتھ کام کرنا کیا اس کے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں؟ اپنی پرابلم مس شاہ؟ اینی پرابلم مس شاہ؟ شاہ بظاہر فائلز میں مصروف تھا، پر اس کی ساری حساسیت حورین کی طرف تھی۔ اگر آپ یہاں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تو آپ دوسرے کیبن میں جا کر کام کر سکتی ہیں۔ شاہ نے حورین کی کشمکش کو الفاظوں میں ڈھالا۔ تھینکس سر، آپ پلیز دوسرا کیبن بتا دیں مجھے، میں یہاں پر رہ کر کام نہیں کر سکتی۔ عاصم کو حورین سے اس بات کی امید نہیں تھی، دیکھنے میں تو وہ اتنی ڈرپوک سی لگ رہی تھی، اور کیسے باس کے آفس میں کام کرنے سے انکار کر بیٹھی۔ عاصم ساتھ والا کیبن مس حورین کے لیے فری کر دے۔ شاہ حورین کی بات پر اپنی مسکراہٹ کو روکتا عاصم سے بولا، یہ لڑکیاں بھی نہ کتنی بے وقوف ہوتی ہے، مگر ساری نہیں، میری والی تو کچھ زیادہ ہی ٹیڑھی معلوم ہوتی ہے۔ حورین اور عاصم کے باہر نکلتے شاہ حورین اور پریشے کا موازنہ کرنے لگا۔ جب داد الہی پریشے کو اس کے آفس سے کڈنیپ کر کے شاولا لایا تھا تو اس نے بھی اسی طرح کالے کپڑوں میں خود کو چھپایا ہوا تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، شاہ تو اپنے کمرے میں نہیں ہے، میرے سامنے تو اوپر ہی آیا تھا۔ پریشا جو شاہ کو کھانے کی ٹیبل سے اٹھتا دیکھ کر اس کے پیچھے اوپر آئی تھی، کمرے میں شاہ کو موجود نہ پا کر سوچ میں پڑ گئی۔ ہو سکتا ہے ٹیرس پر ہوں۔ جیسے ہی پریشا نے ٹیرس کا دروازہ کھولا، ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ ٹک، تم اور یہاں؟ کھٹکے کی آواز سے شاہ کی حیرت بھری آواز بھی کمرے میں گونجی۔ اف توبہ، یہ انسان بھی نہ پتہ نہیں دن میں کتنی بار نہاتا ہے۔ پریشا جو شاہ کی آواز سنتے پلٹی تھی، اسے بنا شرٹ کے اپنے سامنے کھڑا دیکھ شرم سے چہرہ موڑ گئی۔ انسانیت نام کی تو اس بندے میں چیز ہی نہیں۔ دیکھ رہا ہے کہ کمرے میں میں موجود ہوں تو جلدی سے شرٹ بھی پہن لے۔ اسپرے کرنے کی لگ گئی، قمیص کا ہوش نہیں۔ اپنے پیچھے سے چیزوں کو کے اٹھانے رکھنے اور پھر اسپرے کی آواز سن کر پریشا غصے سے بڑبڑانے لگی۔ خیریت ہے؟ کہاں آپ کمرے میں قید ہوئی دونوں اپنے دیدار سے محروم رکھتی ہیں، اور کہاں آج ایک ہی دن میں 2 دفعہ ہمیں شرف بخشا۔ دوپہر کے ٹکراؤ کا حوالہ دیتے شاہ نے ہر روز آفس سے آنے کے بعد پریشا کے کمرے میں بند رہنے پر ہلکا سا شکوہ کیا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، لیکن پہلے کپڑے پہنو۔ پریشا جو اب تک شاہ سے منہ موڑ کر کھڑی تھی، اس کی بات کو نظر انداز کرتی کہنے لگی، مجھے جتنے کپڑے پہننے کی ضرورت ہے وہ میں نے پہنے ہوئے ہیں، تم وہ کہو جو کہنے آئی ہو۔ شاہ کو اپنی بات اگنور کیے جانا بہت کھلا۔
تم ایک نمبر کے۔ شامیر کی بات پر پریشا غصے سے مڑی، پر شامیر کو شرٹ پہننے دیکھ کر ایک دم سے رک گئی۔ میرے خیال سے تم میری تعریف کر رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ پریشا کی فطرت کے پیش نظر شامیر نے اس کے مڑتے ہی سب سے پہلے شرٹ پہنی تھی، مگر پریشا کو انجان بنا دیکھ کر اسے تنگ کیے بنا نہیں رہ پایا۔ میں تم سے بس اتنا کہنے آئی ہوں کہ تم میرے کمرے میں کچھ چرانے نہیں آئی تھی، بلکہ مالی بابا کی مدد کے خیال سے آئی تھی، اور تم زینت بی کو پیسے دے کر جایا کرو تاکہ تمہارے پیچھے کسی اجنبی کی کوئی صورت میں انہیں مسئلہ نہ ہو۔ پریشے کا گلٹ اسے سکون سے سونے نہیں دے رہا تھا، اس لیے وقت کی پرواہ کیے بنا شاہمیر کو ساری بات کلیئر کرنے اس کے کمرے میں اس کے پیچھے آ گئی۔ بس یا کچھ اور؟ شاہمیر کو اس سے اس بات کی امید نہیں تھی، اس لیے سینے پہ ہاتھ باندھتے اس سے پوچھنے لگا، اتنی پرواہ ملازموں کی، کبھی میری تو اتنی پرواہ نہیں کی تم نے؟ پریشا جو شاہمیر کی بات کا جواب دیے بنا مڑ رہی تھی، شاہمیر کی اپنی طرف کھینچنے سے اس کے سینے سے جا لگی۔ شاہ چھوڑو مجھے، میں پہلے ہی تمہیں بتا۔ شاہمیر کے قریب آتے ہی پری بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ بولو نا، میرے لیے کیوں اتنا کنسرن نہیں دکھاتی؟ پریشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامے شاہمیر باسط تھا۔ تم اس لائق جو نہیں۔ پریشا اپنا ہاتھ چھڑاتی شاہمیر کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ کے مکھے برسانے لگی، جس کا شاہمیر کے کشادہ سینے کو ذرا برابر فرق نہ پڑا۔ سب سے زیادہ لائق تو میں ہی ہوں۔ شاہمیر اس کے ہاتھوں کو اپنے قابو میں کرتا اس پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ گیا۔ شاہمیر چھوڑو مجھے، ورنہ میں پریشا میں بس اتنی ہی تھی، اس سے زیادہ وہ شاہمیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہانپتے ہوئے لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ اوکے ریلیکس، ہائپر مت ہو، ڈاکٹر نے تمہیں منع کیا ہے۔ آئی ایم جسٹ کڈنگ۔ شاہمیر نے پریشا کی حالت کو دیکھتے خود پر قابو پایا۔ ادھر آؤ، مجھے نہیں آنا، اپنے کمرے میں جانا ہے، مجھے اس ٹائم آنا ہی نہیں چاہیے تھا یہاں۔ پریشا اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو ہاتھوں کی پش سے صاف کرتے اپنے آپ کو کوسنے لگی۔ ریلیکس پری، میں صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا، اپنی وڈ بی وائف کو اتنا سا تنگ کرنے کا تو مجھے بھی حق ہونا چاہیے نا۔ شاہمیر کے نکاح کے حوالے سے خاموشی پر پریشا جو سمجھ رہی تھی کہ شاہمیر نکاح کا دوبارہ تقاضا نہیں کرے گا، اس کی بات پر پریشان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھو یہاں اور اسے پیو۔ پریشا کو اپنے بیڈ پر بٹھاتے شاہ نے اسے جوس کا گلاس تھمایا۔ تمہیں میرے کمرے میں آنے پر کوئی پابندی نہیں، جب چاہے آ سکتی ہو تم، کوئی تم سے نہیں پوچھے گا۔ پری کے ساتھ بیٹھتا شاہمیر اسے سمجھانے لگا، اور رہی بات پیسوں کی، تو تم اس گھر کی مالکن ہو، یہ رہی چابی، جس طرح چاہے اس گھر کو چلاؤ۔ شاہمیر نے دراز پہ رکھی چابیوں کا گچھا پری کی ہتھیلی پہ رکھا، جسے پری سائڈ ٹیبل پر رکھتی باہر نکل گئی۔ پاگل لڑکی، کیوں مجھے آزاد کرنے پر تلی ہو؟ زندگی میں پہلی بار میں خود سے کسی کی قید میں رہنا چاہتا ہوں، اپنی محبت کے حصار میں مقید کر لو۔ پری، اگر کسی اور نے قید کر لیا تو بہت پچھتاؤ گی تم۔ چابیوں کا گچھا اٹھاتے شاہمیر نے اسے اپنے لبوں سے لگایا، جس پر پری اپنے ہاتھوں کا لمس چھوڑ گئی تھی۔ ہیلو بھائیو، خیریت ایان؟ تو نے اس ٹائم فون کیا؟ حویلی میں تو سب ٹھیک ہے؟ افضل شاہ کی زینیا اور امان کے نکاح پر ناپسندگی اور امان کا زینیا کے لیے حد سے زیادہ پوزیسو ہونا دانیال شاہ سے کچھ پوشیدہ نہیں تھا۔ مہر کی طرح دانیال بھی انہیں اپنے بنا حویلی بھیجنے کے حق میں نہیں تھا، پر جانتا تھا کہ کہنے کے باوجود بھی امان نہیں رکے گا، اور دانیال خود کام میں اتنا بزی تھا کہ ان کے ساتھ تو کیا اگلے ہفتے بھی گاؤں جانے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر اب ایان کے بے وقت کال دانیال شاہ کو کسی گڑبڑ کا پتہ دے گئی تھی۔ نہیں بھائیو، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں، ایان نے کہتے ساتھ ہی اسے آج کے واقعے سے مطلع کیا۔ تم نے اس کے موبائل پہ کال کی؟ دانیال، جو ایان کی کال کی وجہ سے کوریڈور میں رک گیا تھا، مہر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اندر کی طرف بڑھا۔ بھائیو، کب سے ٹرائی کر رہا ہوں، بیل جا رہی ہے پر وہ کال نہیں پک کر رہا۔ امان کو گئے 3 گھنٹے ہو گئے تھے، پر اس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ایان، جو کافی دیر سے پریشان ہوتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، دانیال سے بات کرتا روحان سا ہو گیا۔ تو پریشان مت ہو، میں شاہ سے بات کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوا ہوگا اسے، میں ابھی تجھے کال بیک کرتا ہوں، بائے۔
دانیال اسے تسلی دیتا خود پریشان ہو گیا تھا۔ اس ٹائم وہ گاؤں جا بھی نہیں سکتا تھا، پہنچتے پہنچتے اسے آدھی رات ہو جا رہی تھی، اور اس کا وہاں کوئی ایسا بھروسے سے لائق بندہ نہیں تھا جو امان کے لاپتہ ہونے کی خبر کو راز سکتا۔ کیا بات ہے دانیال، کیا ہوا ہے امان کو؟ دانیال کے قریب آتے مہر نے ذرا سی بات سنی تو ہراس میں گھری دانیال سے پوچھنے لگی، نہیں کچھ نہیں، کچھ تو ہوا ہے امان کو، آپ مجھے بتا نہیں رہے۔ دانیال کو اپنے موبائل میں مصروف بات پلٹتے دیکھ کر مہر تیزی سے بولی، یار مہر آپ 1 منٹ چپ ہو جائے گی؟ ایک تو شاہ کا نمبر بزی جا رہا ہے، سونے پہ سہاگا آپ کی زبان نہیں رک رہی۔ دانیال مہر کو ڈانٹتا شاہ میر کا پھر سے نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف مہر دانیال کی پوزیشن سمجھتے خاموش بیٹھی امان اور ایان کی حفاظت کی دعا مانگنے لگی۔ باقی آئندہ جاری ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا امان اور علی کو۔ اللہ حافظ۔